بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دوستو میں ہوں مبشر نذر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور آج ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ ہندوستان کی تاریخ میں، برِ صغیر کے تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے ہندوستان پر، برِ صغیر پر اتنے احسانات کیے۔ ان کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ اب بھی ناقابل فراموش ہے۔ اس بادشاہ نے ہندوستان کو منگولوں جیسی بربادی اور تباہی سے بچایا۔ تاریخ اس بادشاہ کو آج بھی علاؤالدین خلجی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو پسپا نہ کرتا تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا اور انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بے پناہ جرأت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، جہاں حملہ کرتے ان کو روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے روس، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک اپنی دہشت کے نشان چھوڑے ہوئے تھے۔ بڑے سفاک تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کی ستم کاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ ہندوستان پر بھی ان کی نظر تھی۔ وہ اس ملک کی بے پناہ دولت لوٹنا چاہتے تھے۔ علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ خلجی نے منگولوں سے نمٹنے کے لیے اپنے پسندیدہ جرنیل ملک کافور کو بھیجا، جس نے منگولوں کو شکست دی۔ خلجی زبردست جرنیل تھا۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر 6 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی۔ اس کی وجہ علاؤالدین خلجی کی بہترین جنگی حکمت عملی، قابلیت، معاملہ فہمی اور شجاعت تھی۔ ایک ہندو مورخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنی تمام تر خامیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، وگرنہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھی بھول جاتے۔ منگول اتنے ظالم مانے جاتے تھے اس دور میں۔ ناظرین دوستوں، منگولوں نے پرشیا، بغداد، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ یعنی کہ انفراسٹرکچر تباہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ اب ضروری ہے کہ علاؤالدین خلجی نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی الغ خان اور جرنیل ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ دی۔ پہلے ملک کافور نے یہ کام کیا تھا، اب انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے جرنیل اور بھائی الغ خان اور جرنیل ظفر خان کو سونپی تھی۔ ناظرین، خلجی کی فوجوں نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا، جنہیں بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے قبل علاؤالدین کے چچا جلال الدین خلجی کے زمانے میں بھی منگولوں نے حملہ کیا تھا، جو 1292 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ منگولوں کی فوج نے ہلاکو خان کے پوتے کی قیادت میں پنجاب پر حملہ کیا۔ جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی روکی اور دریائے سندھ کے کناروں تک جا پہنچا۔ مورخ بارانی کے مطابق جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی ضرور روکی تھی، چند منگول فوجی افسروں کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن وہ منگولوں کی اصل فوج کو مقابلہ کرنے اور اس کو شکست دینے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس نے امن کے لیے کوششیں کی اور اس پر منگول واپس چلے گئے۔ ناظرین، علاؤالدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پر پہلا حملہ 1297-1298 کے درمیان ہوا۔ خلجی نے حملے سے تھوڑا عرصہ قبل ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے قریبی علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ خلجی نے الغ خان اور جعفر خان کی قیادت میں فوج بھیجی، جس نے جالندھر کے قریب منگولوں کو شکست دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ منگولوں نے 1299 عیسوی میں پھر حملہ کیا۔ اس بار ان کی قیادت داوا خان کا بھائی سالدی کر رہا تھا۔ انہوں نے سہون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین نے منگولوں کو سبق سکھانے کے لیے ظفر خان کو بھیجا، جس نے سہون کو آزاد کرایا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سالدی اور اس کا بھائی بھی شامل تھے۔ ناظرین، 1299 کے آخر میں داوا خان نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کی فوج بھیجی۔ اس دفعہ قیادت اس کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا، تاکہ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں بلکہ فتح تھی۔ انہوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دہلی کے قریب پہنچ جائیں۔ منگولوں نے زبردست لڑائی لڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر اور دوست اعلال ملک نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انتظار کرے، کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لے، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر دہلی کے قریب کلی کے میدان پر لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی پھر سے جیت لی۔
ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن واپسی پر منگولوں نے اس پر چھپ کر حملہ کیا اور یوں ظفر خان موت کی وادی میں اتر گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤدین خلجی کی فوجی طاقت کا بخوبی علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دہلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤدین خلجی کو چتور سے واپسی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ یہ 1303 کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اس دفعہ منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کی قیادت ترقی کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنروں کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ دہلی پہنچ کر سلطان کی مدد کر سکے۔ اس کے علاوہ علاؤدین خلجی کی فوج کا بڑا حصہ تیلنگانہ مہم کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور دہلی میں بہت کم فوج رہ گئی تھی۔ خلجی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ منگولوں نے دہلی کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی اور سری قلعے کا 2 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ یہاں خلجی نے پناہ لے رکھی تھی، لیکن منگول قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہے اور واپس چلے گئے۔ ترغی کے حملے نے خلجی کی آنکھیں کھول دی۔ اسے احساس ہوا کہ سرحدوں کا دفاع کس قدر ضروری ہے۔ اس نے سری کو دارالحکومت بنا لیا، حفاظتی قلعوں کو مزید مضبوط بنایا، دہلی کے قلعے سمیت شمال مغرب میں موجود قلعوں کو مضبوط بنایا اور قلعے تعمیر کیے اور وہاں فوجوں کو موجود رہنے کا حکم جاری کیا۔ شمال مغرب کے لیے الگ اور مستقل فوج رکھنے کا فیصلہ کیا، الگ گورنر کی تعیناتی کی اور فوج کی بڑی تعداد بھی اس میں اضافہ بھی کر دیا۔ ناظرین، منگولوں کی بربریت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دنیا فتح کرنے کا خواب وہ اب بھی دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کی بے پناہ دولت پر قبضے کی خواہش پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ لاکھوں منگول علاؤدین خلجی کے ساتھ جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ دوستو، 1306 عیسوی میں منگولوں کی فوج کی قیادت کوبک کر رہا تھا۔ یہ فوج دریائے راوی کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا دوسرا حصہ ناگور پہنچا۔ منگولوں کو اس بار بھی ذلت امیز شکست ہوئی۔ اس دفعہ 50,000 منگول قید کر لیے گئے، انہیں دہلی بھیج دیا گیا۔ مرد قیدیوں کے ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ بدایوں گیٹ پر ان کی کھوپڑیوں کا مینار بھی تعمیر کیا گیا۔ یہ منگول کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کرنے کے بہت شوقین تھے، تو اب ان کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کر دیا تھا سلطان علاؤدین خلجی نے۔ منگول قیدی عورتوں کو اور بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا۔ منگولوں نے سب سے زیادہ خطرناک حملے علاؤدین خلجی کے دور میں کیے اور اس نے ان تمام حملوں کو ناکام بنایا۔ ناظرین، اگرچہ غیاث الدین تغلق کے دور میں بھی منگولوں نے حملے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ناکام اور کمزور کوشش تھی۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں بھی ایک بار حملہ کیا گیا تھا۔ 14ویں صدی کے وسط میں ہندوستان منگولوں کو خطرے سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا اور اس آزادی کا سبب سلطان علاؤدین خلجی تھے۔ ناظرین، امیر تیمور نے وسط ایشیا اور افغانستان میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان پر حملے کے لیے کوئی منگول سردار بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین، اگر علاؤدین خلجی منگولوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتا تو پھر ہندوستان کا کیا ہوتا؟ یقینی طور پر منگولوں نے بربریت کا بازار گرم کر دینا تھا۔ ہندوستان کا ثقافتی ورثہ برباد ہو جاتا۔ بعض مورخین کی رائے میں یہ بھی ممکن تھا کہ ہندوستان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، کیونکہ اس وقت ہندو صرف ہندوستان تک ہی محدود تھے، جبکہ مسلمان اسپین اور انڈونیشیا تک پھیل چکے تھے۔ ان تمام حقائق سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ علاؤدین خلجی ہندوستان کا کتنا بڑا محسن تھا، ایک ایسا نجات دہندہ جس کی ہندوستان والے اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ ناظرین، خلجی نے اپنی بہادری، استقامت اور حوصلے کی وہ مثالیں قائم کی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج وہ بادشاہ اس ذکر کا سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ مستحق ہے۔ اس کو یہ پروٹوکول دینا چاہیے، یہ اس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو ناظرین، دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی انفارمیٹو ویڈیو لے کے پھر بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے موٹیویشن کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔